السلام علیکم دوستو، روس، چین، شمالی کوریا، ان تین ملکوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم دنیا جو تھوڑا بہت حماس کا ساتھ دے رہی ہے، نہیں تو عربوں نے تو ویسے ہی امریکہ کے سامنے بچ جانا تھا۔ اب محمد علی مرزا نے ان ممالک جن میں روس، چین، شمالی کوریا کو بھی آپ ملا لیں کہ ان کی فلسطین میں مداخلت کو سیاست قرار دے دیا ہے اور عربوں کو شرمندہ کیا ہے۔ یہاں پر محمد علی مرزا کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ساتھ اسرائیلی آرمی چیف نے ایک تازہ بیان جاری کیا ہے جس میں کن کمانڈرز کے مرنے کی تصدیق کی ہے، کیوں اسرائیل کی پوری فوج دھاڑے مار مار کر رو رہی ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ محمد علی مرزا کی ویڈیو سنیں، اور اگر آپ محمد علی مرزا سے اتفاق کرتے ہیں تو ان کو ایک لائک بھی ضرور دیجیے گا۔ اس سے بہت پہلے 67 کی جب جنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد 73 کی جنگ جو عرب ملکوں کی ورسز اسرائیل کے، اس وقت بھی رشیا نے سارا اسلحہ دیا تھا شام کو بھی اور مصر کو بھی اسرائیل سے لڑنے کا۔ ادروائز مسلمانوں کی تو کمپیٹنسی نہیں تھی، اور مصر نے 73 میں وہ چھنا ہوا علاقہ واپس لے لیا تھا جو 67 میں ان سے چھن گیا تھا۔ وہ کس طرح واپس لیا تھا؟ وہ مطلب نہ تو بغداد والوں نے اسلحہ دیا تھا، نہ اجمیر شریف والوں نے، وہ روس شریف ہی کام آیا تھا، ایک کمیونسٹ ملک، انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اور آج بھی رشیا جو ہے اس کی اپنی گیم ہے، جو یوکرین میں وہ جنگ لڑ رہا ہے نا، ہم تو اس جنگ کو غلط سمجھتے ہیں۔ آج کے اس ماڈرن دور میں کوئی ملک انویژن کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خان صاحب اس وقت پھونک چڑھائی ہوئی تھی لوگوں نے، خان صاحب جو ہے وہ رشیا کی حمایت کر رہے تھے، میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا یہ غلط ہے۔ وہی ہوا 3 دن بعد ہمارے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ انویژن ہے یہ۔ اچھا، پھر خان صاحب جب نکالے گئے تو خان صاحب کو ضرورت پڑ گئی یورپ اور امریکہ کی۔ جب اس صحافی نے انٹرویو لیا، اس نے کہا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ خان صاحب جو سارا حقیقت ٹی وی اور فلانے ٹمکاڑے ٹی ویوں سے اور سوشل میڈیا سے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی رشیا کے زمانے میں، ہوا نکل گئی۔ خان صاحب نے کہا بالکل رشیا نے غلط کیا ہے۔ اب ہم وہ یوٹیوبرز جو خان صاحب کو پھونک چڑھاتے تھے ان سے پوچھیں گے یار پہلے تم لوگ کیا کرتے رہو؟ اس کا مطلب انجینئر صاحب کی رائے پہلے ٹھیک تھی، خان کو بعد میں سمجھ آئی۔ خان نے کنڈیم کیا ویڈیو کے اندر کہ یہ رشیا نے غلط کیا ہے۔ اب رشیا چونکہ پوری دنیا میں گالیاں کھا رہا تھا، اسے تو موقع مل گیا۔ رشیا کو کوئی مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہے، رشیا کو یہ موقع مل گیا کہ امریکہ تو مجھے گالیاں دے رہا تھا نا، اور یوکرین کو تو اسلحہ دے رہا تھا، دیکھ پھر میں اب جو ہے نا مسلمانوں کو اٹھاؤں گا۔ یہ پوری پالیٹکس ہو رہی ہے، اس کا نہ اسلام سے کوئی لینا دینا ہے، ٹھیک ہے، جو چائنا یا رشیا سپورٹ کر رہا ہے۔ ہاں، حماس جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنی خالصتاً اسلام کے لیے کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی ایکٹیویٹی سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے یا کوئی ایگری کر سکتا ہے، وہ ہر بندے کا رائٹ ہے، لیکن یہ جو دوسرے ملک بیچ میں ٹپکے ہیں نا، ان سب کے اپنے مفادات ہیں۔ سعودی عرب نے بھی جب دیکھا نا کہ چائنا بھی تھوڑا حوصلہ دے رہا ہے اور رشیا بھی اور امریکہ بھی آج کل بیک فٹ پہ ہے، ظاہر ہے ادھر والے ملک کی اکانومی بڑھ گئی ہے، اب چائنا تو اس وقت دنیا میں لیڈ کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی ہمت دکھائی۔ مجھے بتائیں ان عربیوں نے کبھی ہمت دکھائی ہے امریکہ کے مقابلے پہ؟ صدام حسین کے ساتھ جو کچھ کیا امریکہ نے، اس کے بعد جو کچھ افغانستان میں ہوا، ان لوگوں کی تو جرت ہی نہیں بول جائیں۔ آج یہ جو امریکہ کے وزیر کو پوری رات بٹھائی رکھا ہے محمد بن سلمان نے، لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی کر دی ہے، نہیں، بس یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پلڑا ادھر بھاری ہے۔ آج رشیا چائنا پیچھے ہٹ جائے تو ان مسلمانوں کو بنانوں کے اگلے دن آپ بیان دیکھیں بالکل 180 ڈگری ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے تو ان تمام سپیکرز کو جو طالبان حکومت کے حق میں بول رہے تھے، اوریہ مقبول جان صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، باقی سارے لوگ، وہ کہتے تھے خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے۔ خلافت راشدہ کدھر ہے؟ انہوں نے تو ایک بیان بھی نہیں دیا فلسطین کے حق میں۔ آپ نے کوئی بیان سنا ہے؟ نہیں، آفیشلی نہیں سنا، کوئی بیان ہی نہیں آ رہا۔ یا آپ لوگ یہ کہیں گے انہوں نے کوئی وہاں پہ بریگیڈ روانہ کر دیا ہے، ایک ہی دفعہ وہ فتح کر کے بیان جاری کریں گے کہ لیں جی ہم نے خراسان کے جھنڈے گاڑ دیے جا کے فلسطین میں۔ تو ویڈیو آپ نے سنی دوستو۔ اب ظاہر ہے کوئی ملک بنا کسی مفاد کے دوسرے ملک کی مدد کیوں کرے گا؟ یہی کام روس کا رہا ہے، اس کا مفاد ہے تو ہی وہ یہاں پر فلسطین کے معاملے میں مداخلت کر رہا ہے، لیکن یہاں اس مفاد کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ مسلم دنیا کو دیکھنا ہے۔ صحیح کہا ہے محمد علی مرزا نے کہ روس، چین پیچھے ہٹ جائیں، عربوں کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلے حماس کے لیے یا فلسطین کے لیے۔ عرب کیا یہاں پر پاکستان کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلے جو رجیم اس وقت بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں، تو کچھ بیانات جو آئے ہیں وہ بھی اس وجہ سے آئے ہیں کیونکہ روس، چین کا پریشر تھا یہاں پر۔
محمد علی مرزا نے کہا کہ لڑنا ہم عوام کو نہیں ہے، آج اس دور میں جنگیں لڑنا فوجوں کا کام ہے، عوام زیادہ سے زیادہ فوج کو ٹیکس دے گی اور عوام یہاں پر ڈنڈے لے کر جہاد نہیں کرے گی، جہاد کرنا ہے تو آرمی کو کرنا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی بات کرتے چلیں تو اسرائیل کے رونے کے دن دوستو اب شروع ہوئے جاتے ہیں۔ آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن حزب اللہ نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ اس دن کے بعد ایک جنگ شروع ہو جائے گی اسرائیل کے خلاف۔ اب اسرائیل کا آرمی چیف رات گئے آیا اور اس نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ غزہ میں ہمارے ٹاپ جنرلز مارے جا چکے ہیں، ٹاپ کمانڈرز مارے جا چکے ہیں۔ ایک تو سولجر ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ بھارتی یہودی بھی مارا گیا ہے غزہ میں، یہ سولجر تھا، ان کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اسرائیل کو۔ لیکن یہ ٹاپ کمانڈرز جو ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ میجر، اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل، ایسے جنرلز جو وار ڈیسیجنز لیتے ہیں، اپنے پورے گروپ کو لے کر چلتے ہیں، وہ غزہ میں مارے جا چکے ہیں۔ اس قدر مارے جا چکے ہیں کہ وہاں جو سولجرز موجود ہیں ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ہم اب کریں تو کریں کیا۔ تو اس قسم کا نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر اسرائیل جنگ بندی کو تیار نہیں ہے۔ لگتا ایسا ہی ہے کہ یہاں پر ایک بڑی وار اب امریکہ، اسرائیل اور باقیوں میں شروع ہونے والی ہے۔